وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معافى في جسده وآمنا في سربه وعنده قوت يوم كأنما هيزت له الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دنیا کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت امن و امان کا مل جانا ہے. جس انسان کو دنیا میں امن مل جائے اور امان مل جائے یعنی اس کے مال و جان کا تحفظ مل جائے، اس کی عزت کا دفاع ہو جائے، تو وہ شخص انتہائی خوش قسمت انسان ہے. اس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت سے سرفراز کر دیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس کا مال محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کے بیوی بچے محفوظ ہیں. تو یہ شخص امن والا ہے اور اس پہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے. جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، جو انسان ایسے صبح کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو صحت کی دولت سے نواز رکھا ہے، تندرستی کی حالت میں ہر قسم کی بیماری سے وہ بچا ہوا ہے. وَآمِنًا فِي سِرْبِهِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے. اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ میری کوئی عزت لوٹ لے گا یا کوئی میرا مال لوٹ لے گا یا کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا. انسان صبح کرے اور اس کو یہ خوف نہ ہو. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اور صرف اس کے پاس ایک دن کا کھانا پڑا ہو. اس کے پاس جو غلہ اور پونجی پڑی ہے، اس کے پاس جو گندم اور چاول پڑے ہیں، وہ صرف ایک دن کے لیے، دوسرے دن کے اس کے پاس نہیں ہے. یعنی
معیشت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا، لیکن صحت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، امن و امان اللہ نے دیا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے کانما حیزت لہ دنیا، گویا کہ دنیا کھینچ کر اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی، اس کے پاس ساری دنیا موجود. کیوں؟ اس کو اللہ نے امن دے دی، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اور اس کو اللہ نے صحت سے نوازا ہوا ہے. کھانا ایک دن کا ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس دنیا کے ڈھیر لگ گئے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ تندرستی، صحت اور امن و امان یہ کتنی بڑی نعمت. یہ معیشت سے بڑھ کر، معیشت تو اس کے پاس ایک دن کی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دنیا دے دی. امن و امان بہت بڑی نعمت. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو جنگل بیابان میں چھوڑا تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک دعا کی تھی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن بنا کے نازل کر دیا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، اور جس جگہ انہیں چھوڑے جا رہے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ جس علاقے میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑے جا رہا ہوں تو اس علاقے کو بَلَدًا آمِنًا، امن والا شہر بنا دے، اس کو امن عطا کر دے، امن و امان کی زندگی انہیں عطا کر دے، نہ انہیں اپنے مال و جان میں خوف ہو، نہ ان کو اپنی عزت پہ ڈر ہو کہ وہ لٹ جائے. امن والا شہر بنا دے اللہ اس کو. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. معیشت کی بات ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کی، معیشت کی بات بعد میں کی ہے، پہلے امن و امان کی بات کی. یا اللہ ان کو امن و امان دینا، ان کی عزتوں کو تحفظ دینا، ان کے مال و جان کو تحفظ دینا. پہلی جو دعا کی ہے وہ امن کی، معیشت کی بات بعد میں کی. امن کی کتنی بڑی ویلیو ہے اور کتنی بڑی حیثیت. بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو امن مل جائے اور اس کے مال و جان کو تحفظ مل جائے. لیکن بہت بڑا عالمی ہے کہ آج اس نعمت سے لوگوں کی اکثریت محروم ہے. لوگوں کا نہ مال محفوظ ہے، لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کا خون محفوظ ہے. جو درندہ اٹھتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس کا مال لوٹ لیتا ہے. کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا خون محفوظ نہیں. خون کے لٹیرے اور عزتوں کے لٹیرے، مال و جان کے لٹیرے دندناتے پھرتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں، جس کو چاہے لوٹ لیتے ہیں. یہ بد امنی ہے، یہ فساد ہے. اور یہ فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ بالخصوص وطن عزیز پاکستان امن کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے، ہر آدمی کی آرزو ہے. اس ملک کا ہر پاسی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، امن کا بول بالا ہو، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، یہاں لوگوں کا مال محفوظ ہو، لوگوں کے خون محفوظ ہوں. ہر آدمی کی یہ تمنا ہے. لیکن یہ کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ اس ملک میں امن کیسے آئے گا، امن کا کیا طریقہ کار ہے. اپنی اپنی آراء اور اپنے اپنے خیالات اور اپنی اپنی پالیسیاں ہیں
کوئی اٹھتا ہے وہ کوئی فارمولہ پیش کرتا ہے کہ آج جو عزتیں نلام ہو رہی ہیں، نہ چھوٹی بچیاں محفوظ ہیں نہ جوان عورتیں محفوظ ہیں. کیا وجہ ہے؟ درندے اس قدر شتر بے مہارے ہو چکے ہیں اور ہمارے حکمران سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. جب ہر 2-3 مہینے کے بعد اس قسم کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ سر جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں قانون سازی کرو، قانون بناؤ تاکہ ہم اس قانون کو اس ملک میں نافذ کریں، اس ملک کا آئین بنائیں، اس ملک کا دستور بنائیں، نافذ العمل کریں اور یہ درندگی رک جائے، عزتیں محفوظ ہو جائیں، جانیں محفوظ ہو جائیں، مال محفوظ ہو جائے. قانون سازی کرنے کی سوچنے لگتے اور کہلاتے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، گڑتی مسلمانوں نے دی، قرآن پڑھتے. حالانکہ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی اس کتاب قرآن مجید میں سارے قانون اتار دیے، وہ نظام نازل کر دیا ہے. اب کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جس ملک اور جس علاقے میں امن چاہتے ہیں، امن کا بول بالا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے نظام کو نافذ کر دیں. قرآن نے جو نظام دیا ہے وہ نافذ کر دیں، آپ امن آ جائے گا. اللہ رب العزت نے اتار دیا ہے سارا نظام. چور چوری کرتا ہے، آپ اللہ کے قانون کو نافذ کریں. آپ کے پاس قانون موجود ہے. ہمارے خالق کو مالک نے جو جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس نے قانون نازل کر دیا. اس کا اعلان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. قانون موجود ہے، ہاتھ کاٹ دو. جب 1 2 3 کے ہاتھ کٹیں گے نصیحت آ جائے گی، عبرت کا نشان بن جائیں گے، لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو. کیوں ہاتھ کاٹنے ہیں؟ آج یہ روشن خیالی ذہن رکھنے والا کہتا ہے یہ تو ملک ٹنڈوں کا ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العزت کی نازل کردہ سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. قرآن کو صرف کل ساتے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اللہ نے جس اس کتاب میں جو نظام اتارا ہے اس نظام کو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ جزاء بما کسبا، ان کے جرم کی یہی سزا ہے. انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی یہی سزا بنتی ہے. تم کون سی سزا سوچنے لگ جاتے ہو؟ تم کون سی سزائیں بنانے لگ جاتے ہو؟ تم کون سی شریعت سازی اور قانون سازی کرنے لگ جاتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ام لہم شرعوا، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہے جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے؟ انہوں نے ایسے شریک وضع کر لیے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں قانون سازی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ قانون سازی کی اجازت کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے. کس کی سزا ہے؟ جو چوری کرتا ہے، مرد ہے یا عورت. نکالا من اللہ، یہ اللہ رب العزت نے نصیحت دی ہے. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اگر دنیا میں ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم لوگوں کے جان و مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا طریقہ ہے؟ جزاء بما کسبا. اللہ نے کیا نظام دیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھوں کو کاٹ دو. یہ سزا ہے. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے. واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، حکیم. اس کا نظام حکمت پر قائم ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. آج انسان
پرلے درجے کا جاہل پاگل قسم کا انسان کہتا ہے میں حکیم ہوں، میرا بنایا ہوا نظام بہتر ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں، پھر بھی اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے حکمت پر لگے۔ ہم اللہ کی زمین کو اگر بدامنی سے بچانا چاہتے ہیں، وطن عزیز کو اگر ہم امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کتاب کے قوانین کو نافذ کر دو، اپنی عدلیہ اور اپنی مقننہ اور اپنے نظام کو اس کتاب کے مطابق بنا دو، اپنی عدالتوں میں اس کتاب کو نافذ کر دو، امن آ جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، بد امنی ختم ہو جائے گی، انصاف دنیا میں انصاف چھا جائے گا۔ اور یہ نظام نافذ کرتے ہوئے نہ چھوٹے کو دیکھو نہ بڑے کو دیکھو، نہ امیر کو دیکھو نہ غریب کو دیکھو، قانون کے مقابلے میں سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں تو سب کرتے ہیں، یہ باتیں صرف کہنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ ایک تنظیم آتی ہے، نعرہ مارتی ہے، قوم کو بے وقوف بنا کے اپنے ساتھ لگا لیتی ہے، قانون میں سب مساوی ہے، نعرہ سب لگاتے ہیں، یہ نون یہ جیم یہ دال یہ کاف یہ تحریک یہ سب کے سب صرف نعرہ بازی کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس قرآن کا نظام موجود ہے، اس کو یہ نافذ جب تک نہیں کریں گے دنیا میں انصاف نہیں آ سکتا۔ تحریک انصاف نام رکھنے سے تو انہیں انصاف آتا۔ انصاف کیسے آتا ہے؟ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے سے آتا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے سے آتا ہے۔ اللہ کے قانون کو آپ نافذ کر دیں، دنیا میں بد امنی ختم ہو جائے۔ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ ضرور بر ضرور اہل ایمان کو اپنی زمین پر حکومت دے گا، اقتدار دے گا۔ اور جب اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین نافذ ہوگا، جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اللہ رب العزت کا اتارا ہوا نظام جب نافذ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جب اللہ کا دین نافذ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دنیا میں اللہ کی زمین پر ظلم کی سیاہ راتیں ختم ہو جائیں گی، امن آ جائے گا۔ امن کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کر دو، اللہ کے نظام کو نافذ کر دو، چور کی سزا کو نافذ کر دو، شادی شدہ زانی کی سزا کو نافذ کر دو، امن آ جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ظالمانہ، چوکو چوراہوں میں ان کو لٹکا دو، قرآن کہتا ہے قرآن کے نظام کو نافذ کر دو، کسی کی عزت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے، کوئی کسی کی عزت کی طرف میلی نظر کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، چوکوں اور چوراہوں میں ان دریندوں کو لٹکا دیا جائے گا تو امن آ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں تو بڑی سخت ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن تو پڑھ کے دیکھو، تم نے قرآن کو صرف ختم ساتے چلیسنے کے لیے رکھا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، ملکی نظام اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے نہیں رکھا، ورنہ آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے کہ آج ایک خاتون بیچاری جو ہے وہ راستے میں کھڑی فون پہ فون کر رہی ہے کہ مجھے میری عزت پہ، میری جان میرے مال پہ مجھے خطرہ ہے، میری مدد کے لیے پہنچو۔ کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں، کوئی اس کی کال پہ کان دھرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے حکمران اور ان کے ادارے۔ ریاست مدینہ ایسے تھی، ریاست مدینہ میں اللہ کا قانون نافذ تھا، کسی درندے پہ کوئی رحم اور ترس نہیں کھایا جاتا تھا، امن کا گہوارہ بن گئی تھی ریاست مدینہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا،
جو اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ جو اللہ کی زمین پر فسادی ہے ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، وہ برے طریقے سے قتل کیے جائیں، ذلت کے ساتھ ان کو مارا جائے، او یصلبوا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو چوکوں اور چراہوں میں لٹکا دیا جائے، برے طریقے کے ساتھ، ذلت کے ساتھ ان کو چراہوں میں لٹکا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت کاٹ دیا جائے۔ جتنے بھی درندے پھرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے والے، دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ یا دائیں ٹانگ اور بایاں بازو کاٹ دیا جائے ان فسادیوں کا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے ان کو نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، فسادی لوگوں کا یہ علاج ہے، یہ کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی اس زمین پر رسوائی ہے، رسوائی، عزت کی زندگی وہ نہیں رہ سکتے۔ عزت کی زندگی رہنے کا ان کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں پڑھا، لیکن مسلمان نے اس کو بند کر کے غلافوں میں، الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس کو نکال کے دیکھے، گنڈوں کی کیا سزا بتائی ہے اسلام نے، کیا سزا دی ہے، ان کو لٹکا دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گماشتوں کو، کچھ گنڈوں کو اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ایسا سلوک کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی تھی، کوئی ظلم نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حق پر مبنی تھا، حق پر مبنی تھا۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ کچھ لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، مدینے میں آئے، بیمار ہو گئے، مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا تم بحر اونٹوں کے باڑے میں چلے جاؤ، مدینے سے بحر حوالی مدینہ میں، کہا ادھر چلے جاؤ اور ادھر جا کے اونٹنیوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب بھی پیو، بس بیماریوں کا یہ علاج ہوتا ہے، بطور علاج جائز ہے۔ کہا تم ایسے علاج کرو، صحیح ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں صحت دے دے۔ وہ گئے، اونٹنیوں کا انہوں نے دودھ پیا اور پیشاب بھی پیا، اللہ رب العزت نے ان کو صحت دے دی، اور وہ دل سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، منافق قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ صحت مند ہو گئے، انہوں نے اونٹوں کا جو چروایا تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر کے سارے اونٹ بھگا لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا دن چڑھتے ہی کہ جو ہے وہ جو بیمار تھے انہوں نے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو بھگایا، پہنچو پکڑو ان کو۔ اس برگ رفتاری سے مجاہدین نکلے تھے کہ وہ راستے میں دھار لیے گئے تھے، ان کو پکڑا گیا، لایا گیا، اور ان کے ہاتھ اور بازو مختلف سمت میں کاٹے گئے، دائیں بازو اور بائیں ٹانگیں ان کی کاٹی گئی، مجمع عام میں اعلانیہ طور پر باعث کو لٹکا دیا گیا، اور ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرا گیا، ان کی آنکھوں میں پھیرا۔ یہ انہوں نے یہی سلوک کیا تھا چرواہوں کے ساتھ، اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہررا کی پتھریلی زمین میں ان کو پھینک دیا گیا، وہ پانی مانگتے تھے، محمد نے پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیا، تڑپ رہے تھے،
تڑپتے تڑپتے ان کی جانیں نکل گئی تھی، چیختے تھے، چلاتے تھے، پانی کی بوند کو ترستے رہ گئے۔ رؤوف الرحیم پیغمبر نے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلایا تھا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ سزا ہے ان لوگوں کی، ویسعون فی الارض فسادا، انہوں نے اللہ کی زمین میں فساد برپا کی، ان کی یہ سزا تھی۔ آج اللہ کی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا جاتا، یہ زیادہ رحم دل بن جاتے ہیں۔ رؤوف الرحیم پیغمبر سے بھی بڑھ کر رحم دل بننے کے دعوے دار ہیں، اللہ سے بھی بڑھ کر رحم دل ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کے نظام کو نافذ کیا گیا تھا اور لوگوں کو نکیل ڈالی گئی تھی، لوگوں کی عزت محفوظ ہو گئی تھی۔ بالکل قانون کو اسی طرح نافذ کیا گیا تھا۔ ایک خاتون کے سر کو ایک یہودی نے کچل دیا تھا، دو پتھروں کے درمیان رکھ کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے تھے، آخری سانسوں میں تھی، بول نہیں سکتی تھی، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تجھے کس نے تجھے مارا ہے؟ وہ بول نہ سکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یہود کا نام لینا شروع کیا۔ یہودیوں کے نام لیتے لیتے جب اس یہودی کا نام لیا تو اس وقت اس نے سر کا اشارہ کیا، ہاں مجھے اسی نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اس کو، پکڑ کے لایا گیا۔ اسی وقت اسی لمحے میں کوئی انتظار نہیں، کوئی سالوں پہ طریقوں پر طریقے نہیں، فوراً انصاف دیا گیا ہے۔ یہ آسمان سے اترنے والا نظام ہے، یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ قرآن نے کہا زندگی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ او دانشوروں، عقل مند بننے کے دعوے کرنے والوں، تم زندگی چاہتے ہو تو قرآن کے نظام کو نافذ کر دو، تمہیں زندگی مل جائے گی، تمہیں امن مل جائے گا، تمہیں راحت مل جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑا، اسی وقت اس کو لا کے اس نے اقرار کیا اور دو پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کے سر کو پیس دیا گیا، پرخچے اڑا دیے گئے، عبرت کا نشان بن گیا۔ امن آ گیا تھا۔ امن کیسے آتا ہے؟ امن اسلام کے نفاذ سے آتا ہے۔ عدی بن حاتم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، عیسائی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی کیوں بھاگا پھرتا ہے؟ لما تفر عن الاسلام، تو ہمارے اسلام کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ کہتا ہے انی علی دین، اللہ کے رسول میں بھی ایک دین پر ہوں، میں بے دین نہیں ہوں، میں اسلام، میں دین عیسائیت پر۔ آپ نے فرمایا سچے دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی دعوت۔ آپ نے اس کو قائل کیا، اس کو سمجھایا، اس کے ساتھ ایک لمبی نشست کی۔ اسی نشست میں وہ ابھی بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا، ایک قافلہ، سب رو رہے تھے، بوڑھے بچے جوان سب رو رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا سارا قافلہ لٹ گیا، جتنی بھی ہمارے پاس دولت تھی، سرمایہ تھا، سب لٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور قافلہ، اور وہ غربت کے مارے ہوئے تھے، تنگ دستی اور غربت نے ان پر پنجہ جمایا ہوا تھا، اور انہوں نے بوریوں کا تاج کا لباس پہنا ہوا تھا، بوریوں کا لباس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی غربت کو دیکھ، ان کی پریشانی، ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ۔ رؤوف الرحیم نبی تڑپ اٹھا، اب جیدہ ہو گیا، پگھل گیا۔ صحابوں کو کہا اٹھو، یہ غریب ہیں بیچارے، غربتوں کے مارے ہیں، ان کی مدد کرو۔
اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے جتنا بھی دیا ہے، ایسی حالت تو تمہاری نہیں ہے، ان کی مدد کر۔ اٹھے دیوانہ وار اٹھے، جس کے گھر مٹھی جوں کی تھی وہ مٹھی جوں کی لے گا، جتنا لا سکتے تھے لائے۔ عدی بن حاتم سارا منظر دیکھتے رہے، کوئی غربتوں کا شکوہ کر رہا تھا، کوئی راستوں میں ڈاکوؤں کا شکوہ کر رہا تھا۔ عدی بن حاتم کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی دعوت دیتے ہو، ایسی بد امنی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عدی والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یتمن اللہ ھذا الامر، عدی میرے اس دین کو تو اللہ کی زمین پر نافذ تو ہو لینے دے، تو دیکھے گا جب اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے گا تو پھر تو دیکھے گا کہ اللہ کی زمین کس قدر امن سے بھر جائے گی، کس قدر امن سے بھر جائے گی۔ یا علی لترین الزائنہ، امن کا یہ عالم ہو جائے گا کہ لترن الزائنہ ترتحل من الہیرہ، فارس کے شہروں میں سے ہیرا شہر سے ایک خاتون نکلے گی، تن تنہا آئے گی، اکیلی آئے گی، اکیلی آئے گی، جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے، شہروں کو عبور کرتے ہوئے، رات اور دن صبر کرتے ہوئے، وہ صحراؤں کو عبور کر کے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے گی، حج کرنے آئے گی، حج کر کے اکیلی واپس جائے گی، اور امن کا ایسا بول بالا ہو جائے گا عادی اس کی طرف کوئی میلی نظر اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آج یہ ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں وہ اکیلی گئی کیوں تھی، وہ اکیلی کیوں نکلی تھی باہر۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کسی خاتون کو بھی کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے، لیکن حکمران یہ سوچا کرتے ہیں، حکمران یہ بولا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر نے کہا تھا کوئی خاتون بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس پیغمبر نے کہا تھا کہ جب اللہ کی کتاب اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے گی، اللہ کی اتاری ہوئی سزائیں جب ملک کا قانون بن جائے گی، جب ملک کا آئین بن جائے گی، جب ملک کا دستور بن جائے گی، پھر ہیرا شہر سے ایک خاتون چلے گی، وہ موٹر وے پہ نہیں آئے گی۔ آج تو موٹر وے پر عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں پولیس گردش کرتی پھرتی ہے وہاں عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ ہیرا شہر سے نکلے گی، جنگلوں سے، جنگلوں کو عبور کرتی ہوئی آئے گی، کسی کو جرأت نہیں ہوگی اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ کب ہوگا؟ جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا، جب اللہ کا نظام نافذ ہوگا، جب اللہ کی حدود کا نفاذ ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی غربت کی بات کرتا ہے، جب اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا، جب زمین میں عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے گا، اے عدی تو دیکھے گا اللہ کی زمین مال سے بھر جائے گی، برکتوں سے بھر جائے گی، اتنی بھر جائے گی، اتنی آدمی اپنے ہاتھوں میں سونے کا زیور پکڑ کے نکلے گا، آوازیں دے گا، ہے کوئی جس کو زکات چاہیے، میں اپنے زیور کا، اپنے سونے کا کی زکات نکالنا چاہتا ہوں، تھک جائے گا گھوم گھوم کے، اس کو زکات قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ جب اللہ کی زمین پر عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے گا، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا، جب اللہ کی کتاب نافذ ہو جائے گی، پھر اللہ کی زمین جو ہے وہ بھر جائے گی برکات سے۔ آپ نے فرمایا عادی لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، آج بے خوفی اور بزدلی کی باتیں تم نے سنی ہیں، آج تم نے میرے ساتھیوں کی کمزوری سنی ہے، ان کو لوٹا گیا،
ان کو مارا جاتا ہے، آج میرے ساتھیوں کو ستایا جاتا ہے۔ اے عدی، ایک وقت آئے گا اور تو دیکھے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ نعت کے وحی نے کہا تھا، وحی سے بولنے والے نے کہا تھا، عدی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، کسریٰ کے خزانے تم فتح کرو گے، کسریٰ کے خزانے تم اپنے پاؤں کے نیچے روندو گے۔ عدی کہتا ہے میں سراپا حیرت بن گیا۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ کسریٰ بن ہرمز، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہو۔ اس وقت کسریٰ بن ہرمز سپر پاور تھی، جس طرح آج امریکہ سپر پاور۔ محمد علیہ السلام نے کہا تھا عدی جب اللہ کا اتارا ہوا نظام نافذ ہو جائے گا تو دیکھے گا کس قدر اللہ ہمت دے گا، کس قدر فتح کفار پہ روب پڑ جائے گا۔ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے تو فتح کرو۔ عدی حیران تھا، لیکن عدی بن حاتم نے جب اس حدیث کو تابعین کی جماعت کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ کی قسم عجب منظر تھا۔ عدی بن حاتم نے صحابی رسول کا جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، جو مشکل حالات میں بھی ڈٹا رہا، کفار کے مقابلے میں لڑتا رہا، جب وہ تابعین کو یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہے تھے لوگوں اس وقت مجھے تعجب ہو رہا تھا، لیکن میری ساری حیرانگی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس خاتون کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے، جو ہیرا شہر سے آئی تھی، ہزاروں میل صبر، ہزاروں میل صبر، تنہا ایک اونٹ پر سوار تھی، جنگلوں کو عبور کرتی ہوئی آئی تھی، اکیلی آئی تھی، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی گئی تھی۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکتے۔ کہتے ہیں اس عورت کو میں نے مکے میں طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لا یتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کے قانون جب نافذ ہو جائے گا پھر امن آ جائے گا۔ اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کہی تھی کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کی، جس پر میں زیادہ حیرت میں پڑ گیا تھا، کہتے ہیں کنت فی من فتحنا کسریٰ بن ہرمز، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا میں حیرت میں پڑ گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے میں عدی بن حاتم خود موجود تھا۔ میں نے خود روکا تھا، میں نے خود بچھاڑا تھا ان کو۔ یہ نظام ہے اسلام کا، اور اسلام کا نام لینے والوں، قرآن کا نام لینے والوں، محمد ذیشان کا کلمہ پڑھنے والوں، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے نظام کو نافذ کر دو۔ لٹکا دو ان گنڈوں کو چوکوں اور چوراہوں میں، ان کے ہاتھ بازو کاٹ دو، سزائیں دے دو ان کو، امن آ جائے گا اللہ کی زمین پر۔ کوئی کسی کی عزت لوٹنے کی ضرورت نہیں کرے گا، لیکن ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے بغیر کسی لومہ تلائم کے۔ لیکن آج کہتے ہیں قانون سازی کرنے لگے، کہتے ہیں ایسا قانون بنانے لگے آئندہ کوئی عزت نہیں لوٹے گا کسی کی۔ ہاں جی، کیا قانون بنانے لگے ہو؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آئندہ جو اس جرم میں پکڑا جائے اس کو نامرد بنا دیا جائے۔ حساب لگاؤ، یہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کے قانون نہیں، نہ اس سے امن آئے گا۔ اسلام نے نظام دیا ہے الزانیۃ فالزانی، زنا کرنے والا مرد ہے عورت ہے، درے مارو اس کو،
جلاوطن کر دو ملک سے، شادی شدہ ہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دو اس کو، امن آ جائے گا، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چوری اور ڈکیتی کرتا کو پکڑا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دو، امیر ہے یا غریب ہے، یہ ساری کرپشن ختم ہو جائے گی۔ گندا نظام، کالا نظام، کالے کوٹ آج ملک کو لوٹتے جا رہے ہیں، اور اس نظام اور اس قانون کے مطابق چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی قانون کی گرفت میں آ سکا ہے؟ نظام گندا ہے، اسلام کا نظام نافذ ہوتا کسی کو چھوٹ نہ ملتی۔ مخزومیہ خاندان کی عورت، قریشی خاندان کی عورت، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، مقدمہ محمد علیہ السلام کی عدالت میں، آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے خاندان نے کہا ہاتھ کاٹ گیا، اس یہ خاندان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، کوئی سفارش ڈھونڈو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر جاؤ تاکہ نرمی ہو جائے۔ کہتے ہیں کون سفارش کرے گا؟ اسامہ بن زید کو لے کر چلو، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب اپنی سواری پہ حسنین کو بٹھاتے تھے تو ساتھ اسامہ بن زید کو بھی بٹھاتے تھے، اس کو لے کر چلو۔ اسامہ کو لائے، اسامہ کہنے لگے آقا میں مخزومیہ خاندان کی فاطمہ کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تو بڑا جری ہو گیا، تجھے اللہ کی حدود میں بھی مداخلت کرنا آ گئی ہے، تو سفارش کرنے لگا ہے اللہ کی حدود میں۔ کہتے یا رسول اللہ مخزومیہ خاندان کی عورت ہے نا؟ آپ نے فرمایا یہ تو مخزومیہ خاندان کی فاطمہ ہے اسامہ، وَلَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی، دنیا دیکھتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کو نافذ کرو۔ اور ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والوں کہاں گئی تمہارے دعوے؟ آج تم حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، قرآن کی سزاؤں کو تم مذاق اور ٹھٹھا بناتے ہو۔ آؤ اگر عدل چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو، اللہ کے نظام کو نافذ کرو، اللہ کے قانون کو نافذ کر دو، دنیا میں امن آ جائے گا، ظلم کی سیاست ختم ہو جائے گی، دنیا میں بد امنی، دنیا میں فساد، دنیا میں بگاڑ، دنیا میں قتل و غارت۔ ہر ملک میں یہ فساد اس وقت ہوتے ہیں جب حاکم وقت درست نہیں ہوتا۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، حاکم وقت عدل کرنے والا ہو، حاکم وقت انصاف کرنے والا ہو، اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر جاتی ہے، عدل و انصاف سے بھر جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین پر اللہ کے نظام کو جو حکمران نافذ کر دے گا عدل آ جائے گا۔ آج نہ امن ہے نہ معیشت ہے، ہماری معیشت بھی ہچکولے لے رہی ہے، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اور معیشت کو درست کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آ جاؤ اس نظام کی طرف، آ جاؤ اس نظام کی طرف، آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کر دیا جائے، قانون ملک کا قانون بنا دیا جائے، پھر برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی،
اللہ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے، ملک میں برکات آ جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ خلفائے راشدین کی طرح امن کرتے کرتے اس قدر انہوں نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا تھا، عدل سے بھر دیا تھا، انصاف سے بھر دیا تھا، ایسا بھر دیا تھا۔ یہ جو گندم تھی نا، گندم جس کا آج ہم رونا روتے ہیں، 80 من ہونے تھے، 40 من، جس کا آج ہم رونا روتے ہیں، اس کے دور میں جو گندم اگتی تھی اس کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا تھا، کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اور یہ بات امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھی، کہتے ہیں میں نے اموی خزانے کو دیکھا، اموی خزانے کو، اس خزانے کو جو عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے زمانے میں بھرا ہوتا تھا گندم سے۔ کہتے ہیں میں نے ان گوداموں میں داخل ہوا، میں نے غلہ دیکھا اس دور کا۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے گندم دیکھی، گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ میں حیران ہوں، بوریاں پلٹتے پلٹتے ایک بوری کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا ينبت فی زمن العدل، یہ گندم عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے اگا کرتی تھی جب اللہ کی زمین میں عدل ہوتا تھا نا، انصاف تھا۔ اس وقت گندم کیسے تھی؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کا موٹا لمبا دانہ آتا تھا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بات کی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابشرکم، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے خاندان میں سے، میرے قبیلے میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کو مہدی کہا جائے گا، جو امام مہدی ہوگا۔ اسمہ باسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ انہ من ولد الحسن، وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا، تو امام مہدی نکلے گا قرب قیامت، اور وہ حکمران بنے گا پوری دنیا کا، بلا شرکت غیر اکیلا حکمران ہوگا۔ اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ، صحیح البخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم، ابو داؤد، کتب تواریخ، انہ یملأ الارض عدلا و انصافا، وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ایسا حکمران ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسے حکمران کی مبارکباد دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، میں ایسا حکمران دوں گا جو اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اللہ پوری زمین کو برکتوں سے بھر دے گا، برکتوں سے بھر دے گا۔ کیسی برکتیں ہوگی؟ کیسی برکتیں؟ ایک انار اتنا بڑا ہوگا، پورا قبیلہ بڑی مشکل سے اس کو ختم کرے گا، اس کے چھلکے پہ لوگ چھپر ڈال کے بیٹھیں گے اس کے سائے میں۔ اور نظاموں کی بات کرنے والوں، یہ عدل اور یہ انصاف چاہیے، اس وقت برکات آ جائیں گی، اس وقت خیر آ جائے گی دنیا میں، اور وہ اس کتاب کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خاندان کا حکمران، وہ میری کتاب کو نافذ کرے گا، پھر عدل سے جب بھر دے گا ہر چیز کو، پھر امن ہی امن ہو جائے گا، پھر سانپ اور بچھو اور بچے اکٹھا کھیلیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عدل، انصاف، وہ کتاب کے ذریعے۔ آج کیوں عزتیں نیلام ہو رہی ہیں؟
آج کیوں اس ملک کی ایک بیٹی گھنٹوں چیختی رہتی ہے اور ہمارے حکمران، ہمارے ادارے ابھی اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کس حدود میں آتی ہے؟ اس خاتون نے جہاں سے فون کیا ہے وہ کس حدود میں؟ یہ تمہارا نظام ہے، یہ بندوں کے نظام ہے۔ اور اسلام کے نظام کو دیکھو، ایک خاتون جو کافروں کے ملک میں تھی، اس کی عزت کو لوٹا گیا، اس نے آواز دی وا اسلاما، اور اسلام کو ماننے والے کہاں چلے گئے؟ آج میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا گیا۔ محمد بن قاسم چلا تھا، جب اس خاتون کی آواز پہنچی تھی، محمد بن قاسم چلا تھا، یہ تمہارے اسلاف ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا حدود کون سی ہے، ملک کون سا ہے، اس نے فتح کرتے کرتے یہ کراچی کے ساحل پر پہنچا تھا، ایک بہن کی آواز پہ۔ یہ اسلام کو ماننے والے تھے۔ آج ہمارے ادارے یہ سوچتے رہ گئے، ہماری خاتون کی عزتیں لٹ گئی کہ یہ کس حدود میں آتا ہے۔ اللہ توفیق دے اور سمجھ دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ اللہ کی کتاب کو نافذ کریں، اس ملک کا نظام بنا دیں، امن آ جائے گا، یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہم اس ملک کی امن کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو امن والا بنا دے، یا اللہ اس میں اس سے لوگوں کے مال و جان محفوظ ہو جائیں، یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس میں امن کا بول بالا کر دے۔ قول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔